آج کی اس تقریب کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب کا خاص طور پہ کہ اس تقریب کے لیے انہوں نے ہمیں جگہ فراہم کی، اور انشاءاللہ یہ پہلی تقریب نہیں ہے۔ تذکرہ اسٹاف کونسل نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اپنے اسلاف کا تذکرہ کسی نہ کسی طرز کے اوپر انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اپنے اپنے میدان کے ایسے یہ کھلاڑی تھے، اور ایسا انہوں نے اپنے میدان کو سجایا کہ جب اس میدان میں یہ اترے تو اس میدان میں ان کا مخالف اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ کا یہ علاقہ خاص طور پہ گوجرانوالا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، وہاں سے شرک اور بدعات کو جس طریقے پر نکالا گیا، اور آج بھی ملک کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ جا کے بیٹھیں تو حضرت کے جو ان کا جو دورہ تفسیر ہے اس کا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں نظر آتا ہے، اور وہ اسی طرز کے اوپر وہاں پہ بھی رد شرک اور بدعات کے اوپر وہ کام کر رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو بظاہر ہمیں اور آپ کو دیکھنے سے نظر نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ جو شخص اس میدان میں اترتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہیں۔ آپ کبھی گوجرانوالا تشریف لے جائیں اور وہاں نصرت العلوم سے گکھڑ منڈی تک جائیں تو پتہ چلے کہ وہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اور حضرت نے اپنی تمام ذمہ داریاں کس طریقے پر کی ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، بلکہ مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اس کا ضرور ذکر فرمائیں گے۔ اسی خانوادے سے اور انہی کے فرزند رشید اور ان کے صاحبزادے جناب حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ دونوں بزرگوں کی آپس میں محبت اور تعلق ہے کہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ آج بات کریں گے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے تربیت یافتہ حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، جن کا ایک طویل عرصہ ہم نے دیکھا جب بھی اکوڑا خٹک جاتے تھے تو وہ حضرت کے ساتھ نظر آتے تھے، تو وہ آج بات کریں گے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے اوپر۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کے ادب اور احترام کا اور محبت اور تعلق کا یہی حسن ہے۔ ہم اور آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں آگے، اور یہی ہمارے پاس امانتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کل کو جب ہم میدان حشر میں کھڑے ہوں گے ان بزرگوں کے سامنے تو انہی باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے کہ میں تو تمہیں کس راستے پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا۔